میرے پاس آئے ہیں نسیم احمد ہاشمی صاحب، جو ملک کے معروف کیمرہ مین، مختلف اخبارات کے لیے یہ فوٹوگرافی کرتے رہے ہیں. مشہور کیمرہ مین ہے. یہ 1979 میں سعودی عربیہ میں اس وقت موجود تھے جب خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا تھا. آج ان سے ہم پوری رودات سنیں گے چونکہ یہ آئی وٹنس ہیں. آئی وٹنس کیا بتا رہے ہیں وہ ہم سنیں گے. دوسری بات، یہ ایک دفعہ امریکہ جاتے ہوئے میکسیکو میں اغوا بھی ہو گئے تھے، اور لوگ کہتے ہیں پاکستان میں یہ میکسیکو میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. السلام جناب. تیار ہے ساری کہانی سنانے کے لیے؟ کہانی کیا ہے، بس ایک ایسا واقعہ تھا، میں موجود تھا ادھر. سچ 100% جی. اچھا 100%. سچ بتانا آپ نے؟ ہاں وہ بتانا ہے، سچ بتانا ہے. میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بتانا ہے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں سچ. یہ اللہ کا واقعہ ہے، اس میں تو کوئی امیزش ہو نہیں سکتی. اچھا، میرے علاوہ کم از کم 70-80 ہزار انڈین پاکستانی بنگلہ دیش موجود تھے اس وقت حج کے بعد. یہ حج سے سوری یکم محرم سے 5ویں دن کا واقعہ ہے. 1979 21 نومبر کو، بلکہ یکم محرم کو نیا سال چڑھتا ہے. نیا سال کو صبح فجر کی نماز کا جس وقت سلام پھیرا گیا تو وہ 375 آدمی اندر تھے. انہوں نے خانہ کعبے کے 52 دروازے بند کر دیے اور انہوں نے امام مسجد کو پتر تو ادھر آ جا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاہی خاندان کے لوگ تو کھڑے ہو کے اپنا تو ہے. لیکن وہاں رات کو کہیں سے شک کی بنا مخبری ہو گئی تھی کہ شاہی خاندان کے افراد نہیں آئے تھے. میکسیکو میں کیا ہوا، سعودی عربیہ میں کیا ہوا، چلیے میرے ساتھ آگے چلتے ہیں سٹوری کے ساتھ. پورے چینل کو آپ نے دیکھنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. آیا ہو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، جو میرے ویورز کے لیے بھی دلچسپی کا حامل ہو. دیکھیں جی، میرے ساتھ دنیا میں مطلب زندگی میں ایک دو واقعات ہوئے ہیں بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں انہوں. اچھا، تو جو میں واقعہ سنا رہا ہوں جی وہ میں امریکہ سے اچھا 7 سال میکسیکو ایز اے ٹورسٹ ویزا لے کے، میرے پاس کافی کیمرہ سیٹ اور پیسے ویسے چیزیں کافی تھیں. ماشاء اللہ. تو میں گیا جی تو مجھ سے غلطی ہو گئی. کسی نے کہا کہ یہاں پہ 1 to 1 موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، اچھا وہ $2 لیتی ہیں. اس کو کہنا کہ سستا ہوٹل دلا دو. اچھا. تو ورنہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کہیں لاہور اسٹیشن پہ ہیں یا کراچی کے اسٹیشن پہ ہیں. ورنہ آپ اگر ٹیکسی لوگے تو $20-22 لوٹ لے گا. اوکے. ادھر میں اترا تو 5-6 بائکوں والے آ گئے. اچھا، میں نے کہا بھائی یہ کون سے سن کی بات ہے سر؟ یہ سن 92 کی. 92 میں وہاں بائکیں تھیں، ابھی جہاں بھی ہو گئی ہیں، تیسرا یہ کام شروع ہو گیا. جی تو اگر میں چلے میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. جی وہ بائک وہ تھے فراڈیے، اچھا بندے بیچنے والے. اچھا اس سے کسی نے آپ نے ویڈیو کیا وہاں سے. اچھا میں سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے $2 کی سواری مجھے دے دے. اچھا یہ تو میں اسی طرح بیٹھ جا تو میں بیٹھ گیا. اچھا، مطلب آپ کا سودا ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی. اچھا، اب یہ تھا کہ وہ سامنے چھوٹا سا شہر ہے، اچھا کہاں لے جانا ہے اس میں. وہاں میں بس میں بیٹھوں گا، بڑے شہر میں جاؤں گا. اوکے. وہ جا رہا ہے سراب گوٹ کے علاقے کی طرف، گاؤں میں. اچھا میں کہ یار کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹا سا گاؤں تھا، اچھا. ایک بڑی سی بلڈنگ تھی. اچھا ادھر لے گیا اچھا. اور اس کے بیسمنٹ میں اتارا. ادھر ایک موٹی عورت تھی. اللہ اکبر. تو اس نے کیا ادھر کچھ جو آپ اسپینش بول رہے تھے مجھے وہ آتی نہیں تھی. اچھا. اس نے کہا کہ سامان رکھو آؤ. تو میں سمجھا شاید یہ کوئی 2 گھنٹے کے لیے کمرہ ٹھہرائیں گے، اچھا. مجھے بس میں بٹھائیں گے. اوکے. اس کے بعد انہوں نے جناب سے کہا کہ یہ پاسپورٹ دو، ٹکٹ دو، بٹ وہ ہر چیز جب نکالی اچھا. تو میں نے کہا یہ تو نہیں لے سکتے. انہوں نے ہر چیز لے لی. اس کے بعد مجھے کمرے میں ڈالا. وہاں آلریڈی باپ خدا کو 125 آدمی تھا، اللہ اکبر. مرد و خواتین بیسمنٹ میں. اللہ اکبر. تو جب میں وہاں بیٹھا تو میں ہر ایک سے پوچھوں کہ یار واٹ از دس. ہاں، یہ ہوا کیا ہے؟ تو وہ ہر آدمی ایسے کرے کہ اچھا چپ رہو. شکریہ اچھا، شکریہ. پھر کیا ہوا؟ تو وہ ہر آدمی ایسے کرے. اچھا. تو میں پھر ایک آدمی تھا اچھا. پاناما کا،
اس کے ساتھ جوان بیٹی تھی. اللہ اس نے کہا ہم 21 دن سے اغوا ہوئے ہیں, ہم گاڑی پہ بیٹھنے آئے تھے, جی جی یہ اغوا کر دیا ہے. میری بیٹی کے رنگ اتار لیے, پاسپورٹ ڈالر سب لے لیے. تو میرے لیے دعا کر, میں تیری نہیں کرتا. اور جہاں مار بھی دیتے ہیں. او بس یہ کون سا شہر تھا امریکہ کا؟ میکسیکو. میکسیکو کا نہیں. اچھا میکسیکو تو ویسے بدنام ہے. ہاں میکسیکو وہ والا. اچھا تو وہ پھر 4 دن کے بعد 4 دن میں ڈسائڈ ایک ٹائم کھانا دیتے تھے. اچھا صبح 2 دن پاپے تو چائے, اچھا پھر رات کو ایک نان اور اتنی سی کوئی دال روٹی بس. اچھا دوپہر کو کھانا نہیں. اچھا تو 4 دن بعد وہ اچانک سے آئے, انہوں نے کہا اوے تم اور فلانے سبیل فش آ جاؤ. آ جاؤ. اچھا تو میں اتفاق سے اٹھ گیا. انہوں نے سبیل کہا, میں سے نسیم کیا ہے. اچھا میں بھی اٹھ گیا. اچھا وہ کہا آ جاؤ. 5 ہو گئے. وہ لے گیا 3-4 گلیاں ادھر ایک جیپ میں بٹھا دیا. اوکے وہ جیپ میں بٹھا کے گئی گھنٹہ رات سے چلی. اس کو آگے دریا آ گیا. اچھا ادھر سے انہوں نے بڑی سی کشتی نکالی. 8 آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ہوا بھرو اس میں. اچھا پھیپھڑے خراب ہو گئے, ساری رات ہوا بھرتے رہے. اس کے بعد جب ہو گیا تو انہوں نے کہا اس میں بٹھائیں گے اور آپ کو ادھر امریکہ ڈالیں گے دوبارہ. اچھا ٹکٹ پاسپورٹ دے دیا آپ کو؟ وہ کچھ بھی نہیں, سب لوٹ لیا. تو اس کے بعد جب میں چلنے لگا تو اس نے ایسے دیکھا کہ وہ قیمتی جوگر. انہوں نے کہا یہ اتارو. میں کہا سردی بہت ہے مہربانی کا. اچھا غلط. اس نے اپنے ٹوٹی مجھے دی, میرے جوگر نے اتارے. اس کے بعد میرے پاس ایک رنگ تھا اچھا ایسی کہنا سونے کا. اچھا وہ اس نے اتنی بے دردی سے نکال لیا کہ یہ میری انگلی بچ گئی, ہٹ گئی. ہٹ گئی ہے. ہاں اب میرے پاس ٹکا نہیں. انہوں نے پھر ہمیں کشتی میں بٹھایا. اچھا کشتی آٹومیٹک تھی. اچھا وہ سمندر اس دریا پار کیا, ادھر چلی گئی. وہ لوگ جو تھے اتنے پانی میں کود کے چلے گئے. ہم تو کہتے ہیں پاکستان اتنا خراب ملک ہے, یہ ہے وہ, یہ تو بڑی بغیرت ہیں. ہاں تو وہ لفظ غلط نکل گیا, بڑی غلط لوگ ہیں. یعنی اب میں امریکہ سے باہر ہوں, پردیش میں 1 ٹکا نہیں میرے پاس, ایک سنگل. اور پھر مطلب میں وہاں رونے والی شکل سے پھر ایک عورت تھی. ایسے کہتے ہیں اللہ اترتا ہے. خدا میں بتا رہا ہوں, اچھا میں نے ایک انسان کے روح میں اللہ کو اترتے دیکھا. اچھا تو ایک انڈین یعنی ساؤتھ انڈین دیا تھا. اس نے آپ کی ہیلپ کی؟ نہیں, وہ ہوٹل کے باہر کھڑی تھی. اچھا اس نے مجھے میکسیکن سمجھا, میرا نام صاف تھا. اچھا اس نے کہا کہ تم جاب تلاش کر رہے ہو یا بھوکے ہو, شکل سے پریشان ہو. تو میں کہا نو انگلش اور انگلش. وہ کہہ رہی کہ تم مجھے ایسے لگ رہے ہو. میں کہا یس ویری کامن واٹ ہیز اٹ. میں کہا ایسے سے مجھے دور نہیں ہے. تو وہ پھر یہ چائے لائی, اس نے مجھے دی. تو کہنے کچھ کھانا ہے. میں کہا ہاں میں بھوکا ہوں, مجھے دو. اس کے بعد پھر اس نے مجھے فون کروایا. اچھا میں نے نیو یارک فون کیا عزیزوں کو, مجھے پیسے بھیجے. میں کہا کسی عورت کو بھیجو, اچھا مجھے دے دے. ایسے وہ پیسے آئے. اس کے بعد پھر میں بس سے بیٹھ کے میں آیا کھا لیا. اور مزے کی بات ہے کہ ان دنوں میں نے 7000 میل کا سفر کیا. اچھا 7000 میل کا گرے ہاؤنڈ بس میں. واہ واہ واہ. امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. اچھا 3 جگہ فورسز آئیں, ملٹری فورسز بارڈر پہ. اچھا ان کا کہ اپنی آئی ڈی اپنے ہاتھ میں رکھو, میرے پاس کھ نہیں. اچھا انہوں نے کہا یو. میں کہا لاس ایوری تھنگ, کچھ نہیں میرے پاس. میں کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا ہم گوئنگ ٹو نیو یارک. میں کہا ٹھیک جاؤ. اچھا یعنی میری شکل پہ اللہ نے اتنا لکھ دیا کہ یار اس پہ اعتماد کر لو, جانے دو. چلو آپ, ورنہ تو آپ ابھی تک وہاں برابر ہو گئے ہوتے. اس سے جو میری زندگی کا تہلکہ خیز بات ہے نا, جی جی, وہ یہ ہے کہ میں ان خوش قسمت ترین مسلمانوں میں یا انسانوں میں شامل ہوں جو 21 نومبر 79 کو جب خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا. اچھا ہاں اس وقت ہم ادھر تھے. اچھا اور وہ 13 روزہ لڑائی ہوئی. اچھا مکے پورے میں. اچھا اور میں جنگ اخبار کے ہیڈ آفس میں, اچھا اور جیو کے مین آفس میں. اچھا جیو کے مین آفس میں. اچھا میرے ہاتھ کی بنی تصویر لگی ہے. ماشاء اللہ. جس دن خانہ کعبہ آزاد ہوا, اچھا اعلانات ہوئے کہ خانہ کعبے پہ قبضہ بحال ہو گیا ہے, اوکے, تو نماز کے لیے آؤ. اوکے.
تو یو بلیو می اور ناٹ، میں اللہ رب العزت کو آواز دے کہہ رہا ہوں، ہم سے 21 آدمیوں کی ایک صف تھی کھانے کا وقت، واہ، جس میں آپ شامل تھے؟ جس میں میں شام میں 21 آدمی صف میں کھڑا تھا، ماشاء اور اللہ، روڈوں پتھروں پہ، اور آگے ایک ٹینک کھڑا چل رہا تھا، میں نے اس کی پکچر بنائی. واہ، وہ میر شکیل الرحمان کو میں نے گفٹ دی تھی، اس نے کہا بھائی یہ میں گھر لگاؤں گا، اچھا، ادھر لگا دی تو میرا تو جگہ اخبار ہی چلا دیں گے، اور ایک لاہور میوزیم میں لگی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے 13 روزہ جان کے سڑکوں میں بیٹھ کے دیکھی ہے. اور جہاں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ خانہ کعبہ کا قبضہ تو نماز نہیں ہوئی، 13 دن تک کوئی نماز نہیں ہوئی. جی جی. اور ایک مینار گر گیا تھا مولا باری سے، وہ آدھا گرا، وہ بھی میں نے پکچر بنائی، پھر پورا گر گیا. آپ ادھر کیا کر رہے تھے حرم کے اندر؟ کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی آپ کی؟ میں اس وقت شاہ خالد یونیورسٹی میں کیمرہ مین گیا تھا، 79 کی شروع ہوئی. اوکے، آپ وہاں آپ کی جاب تھی؟ 3 مہینے ہوئے. آپ تو مشہور کیمرہ مین ہیں ماشاء اللہ. پورا نام بتائیں اپنا، لوگوں کو، میرے ویوز کو پتہ چلے. نسیم رسول ہاشمی از مائی نیم. اچھا، نسیم رسول ہاشمی. ماشاء اللہ، ساری زندگی آپ نے بہت اعلیٰ گزاری. تو آپ نے پاکستان کے کئی ایونٹ کو جو ہے نا وہ پکچرائز کیا. جی، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ضیاء الحق جب تختہ الٹا تو میں موجود تھا، اگر آپ کہیں کہ مشرف جب تختہ الٹا تو 8 گھنٹے کو سب دیکھا. اچھا، لیکن میں کہتا ہوں جو میں نے دیکھا جی جی، وہ 8 ارب انسانوں کی زندگیوں سے بڑھ کے بڑا واقعہ ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. میں بلیو می، میں کئی سعودیوں کو بتاتا ہوں، باخدا اٹھتے ہیں، میرا ماتھا چومتے ہیں، میرا ہاتھ چومتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ تو جوان تھا، تم زندہ ہو، تم نے دیکھا. وہ پھر فوٹو نکالتے ہیں آپ کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ کہہ. میں لوگوں کو بتاؤں گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سنا ہوا ہے. جی جی. تو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے. واہ جی واہ. آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ حرم شریف میں جب قبضہ ہونے کی لڑائی میں اس کا چشم دیدہ گواہ ہوں. بالکل، یہ ویڈیو لگا دی جائے؟ بالکل لگا دی. میں اس کا کیا نام ہے، آپ کو پکچر بھی فراہم کروں گا، وہاں مجھے بھیج دیجیے گا. میں بھیجوں گا. اور یہ جو یہاں ایک افواہ ہے نا، پاکستانی فوجیں آئیں تو انہوں نے اسلام کرایا، ایسی کوئی بات نہیں. وہاں پر شاہ خالد کی حکومت تھی. جی جی. تو اب اس وقت تک اصل کم لوگوں کو پتہ ہے کہ تمام عرب پہ فرانس کا قبضہ رہا ہے. آج بھی 2025 میں ہر عرب قوم کے جو پہلا غلبہ ہے فرانس کا ہے. جی جی. اور ہر عرب جو ہے عربی کے بعد فرانسیسی بولتا ہے. This is a very new thing for me. 99 عرب لوگ اس وقت نئی بہت جو بچے بچیاں وہ بھی فرینچ اور عربی دونوں جو بولتے ہیں. تو اس وقت آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے. جی جی. تو 4600 تو شاہ خالد نے ہم سے زیادہ فرانس پہ اعتماد کیا کہ فرانس کے صدر کو امیدوں تھی، ان کو کہا کہ آپ اپنی کمانڈوز بھیجیں، ہمیں بتائیں کیا کریں. اچھا. باقی یہ ہے کہ اس وقت یہاں سے ایک ہماری دستہ گیا ہوا تھا کمانڈوز کا، ISSB کا. اچھا. لال ٹوپیوں والے. جی جی. اس کے لیے سنا ہے میں نے، جو کنفرم بات ہے کہ مشرف بھی اسلام آباد میں بریگیڈیئر تھا. اچھا. اس نے کہا کہ اس موقع پہ وہ جو میرے کمانڈوز حاضری کرنے گئے ہیں، جی جی، مجھے پرمیشن دیں کہ میں جا کے ان کو کسی کام میں لا سکوں. ٹھیک. انہوں نے پھر اسپیشل طیارے پہ بھیجا، اس سے جا کے ان کو اجازت مانگی. لیکن اس وقت تک وہ 1000 فرانسیسی کمانڈرز کو اجازت دیتے کہ گو ہیڈ اینڈ کلین دا خانہ کعبہ، جو مرضی کرو. تو انہوں نے پھر بختر بند گاڑیوں کی ٹکریں مار مار کے، جو کہ میں باخدا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑی بختر بند گاڑی نے، دیکھ لیں بڑی بات کر رہے ہیں، میرا چینل نہ بند کروا دینا. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کے 10 گواہ دے دوں گا. اوکے. تو انہوں نے بختر بند بڑی گاڑی جو تھی، ہاں خانے کعبے کی سیڑھیاں ہوتی تھی پہلے 25-30 ایسے بھری بھری، اس پہ سندھیوں نے تختے لگائے. اچھا. تختے منگائے انہوں نے، تختے بناؤ، اس میں بختر بند گاڑی چلے. وہ دوڑ کے جاتی تھی اور فل ٹکر مارتی تھی، اور 10 انچ موٹے دروازے تھے، وہ توڑ کے اندر پھینکے. پھر بختر بند گاڑیاں اندر گئیں. اچھا. انہوں نے جا کے شیلی کری. اس کے بعد پھر وہ کمانڈوز جو تھے فرینچ، انہوں نے کافی کام کیا. پھر کوئی 5-6 دن باقی تھے، اس میں پھر اجازت ملی کہ 160 کمانڈوز کے ساتھ پرویز مشرف ایز اے بریگیڈیئر، یو کین ڈو، کچھ کرو تم اگر کر سکتے ہو. وہاں پھر ساتھ نے کہا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں کمانڈوز ہمارے. ان کے ذہن
یاسام لوگ، جی۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا، سنا ہے کہ جب وہ آخری ٹوٹل 370 بندے تھے قابضین اچھا مکے پہ قبضہ کرے، اس میں 105 جو بچے تھے جی جی، وہ آب زمزم میں گھس گئے تھے۔ او تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ آب زمزم میں باہر سے گاڑیاں لا کے اس پہ پانی چھوڑ دیا ڈرل کر کے، وہ پانی وہاں تک پہنچ گیا، تہخانہ بھر گیا۔ جی جی، تو پھر مشرف لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے اندر کرنٹ چھوڑ دو اوکے تاکہ یہ مر جائیں، وہی یہ باہر آ جائیں۔ اچھا تو وہ تقریباً 80-90 بندے مار گئے، اوکے کرنٹ سے باہر آ گئے، اوکے کیپچر کر لیے۔ اوکے تو پھر یہ کہ ان کو تقریباً 12 گھنٹے لگے، یہ میرا رب گواہ ہے کہ میں ان پولیس والوں سے پوچھتا تھا، فائر بریگیڈ والوں کے، فائر بریگیڈ کی گاڑی اعلان کر رہی تھی، حی علی الصلاۃ، صلاح کے لیے آپ میں کہہ رہی کہ کون سی صلاح، ادھر تو ہے کدھر صلاح ہوئی؟ انہوں نے کیا اعلان مکہ جو آزاد ہو گیا ہے، اسے ہمارا قبضہ ہو گیا، تو پہلی نماز ہوگی زور دی، سب آؤ ایسے کہتے ہیں، بازار خالی تھے، جی جی لوگ چھپے ہوئے تھے۔ جی جی، اور یہ بھی بتاؤں کہ وہاں اتنا اچھا انتظام تھا 47 سال پہلے کہ پولیس جتنے مظاہرین یا لوگ وہ نہیں پوچھتے تھے آپ کیوں دروازوں پہ برآمدوں پہ بیٹھے ہو، مکہ پورا بند تھا، اور تقریباً آدھے سے زیادہ مکہ کے اہل مکہ فرانس برطانیہ بھاگ گئے تھے، اللہ وہ یہ سمجھ کے کہ یہاں پکی بغاوت ہو گئی، اوکے، ہمیں بھی لوگ کو مار دے۔ تو ڈرپوک ہے مطلب، ڈرپوک ہے، بات پولیس جو نہیں، تھی تھیلوں میں کھانا بانٹتی تھی، اوکے۔ اتنا بڑا چکن کا پیس، ڈبل روٹی، ابلا انڈا، یہ چیزیں کہ کھاؤ بھوکے نہیں۔ آپ نے ویسے کمال کر دیا، واٹ اے ٹرو اسٹوری بیہائنڈ یو۔ یس، آپ کو گلف ہوٹل کی چائے کیسی لگی؟ ہاں جی، گلف ہوٹل کی چائے کیسی؟ شکریہ بہت، اپنا منجن بھی بیچ لینا ہم لوگ۔ نوازش۔ اچھا، چائے اچھی ہوتی جبھی تو مانگ لے، تو باہر تو زیادہ بھی چائے میں چاہ تو ہونی چاہیے یا خالی چائے ہونی چاہیے؟ نہیں، چائے میں چاہ ہو تو چاہ بنتی ہے، یاد ہے۔ اچھا، یہ اس میں چاہ ہے شامل؟ ایک بار بتاؤں، واٹ از دا میننگ آف چاہ؟ چاہ کا مطلب چاہ دیے آ گئی ہے ادھر۔ سوڈی، ویلکم سوڈی، کیسی اسٹوڈیو میں سوڈی بھی ریسیو جائیں گے، کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ کا دن کیسا گزرا؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی پروگرام اٹینڈ کر کے آئی ہوں اچھا کراچی میں، جو جس کے لیے میں آئی تھی یہاں پر، اچھا اور پھر ابھی میں نے کہا آپ کے پاس ہوٹل میں آئی ہوں ابھی۔ اچھا، چلیں ہاشمی صاحب ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم بہت نازک ہو گیا، 15 منٹ کی ویڈیو ہے آپ کی یہ۔ نہیں، اوکے، تھینک یو۔ ویسے ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم جو ہو گیا جی وہ ابھی تقریباً کیا ٹائم ہوا ہے؟ تقریباً ٹائم بڑا لمبا ہو گیا، 4:45 ہیں، ہاں اتنا ہی ہے۔ 5:05 ہیں۔ ہاں جی، تھینک یو سر، آپ تھینک یو، آپ مجھے اوبر منگوا دیں گے؟ منگا دیتے